السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیع الرحمن فاروقی آپ کی خدمت میں ایک بہترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے واقعہ معراج۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے بارے میں اہم معلومات۔ مزید ویڈیو اور اسلامک معلومات کے لیے ہمارا چینل اسلامک ہب 999 سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔ تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ اسے ہم نے مختلف کتب و رسائل اور آرٹیکل میں پڑھا ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے تحریر کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ اس مضمون میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ قاری ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج پڑھ سکے۔ معراج کے متعلق عقیدہ اہل سنت۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کے معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے تو بھی کافر ہے کہ اس میں آیت قرآنیہ کا انکار ہے، ورنہ گمراہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ سبحان الذی بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک معراج کا ذکر ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں آسمانی معراج کا ذکر ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں لامکانی معراج کا ذکر ہے۔ رواہ مرات مناجیح۔ آئے ہم سیکھتے ہیں ایک اہم سوال کا جواب۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنے چچا زاد ہمشیرہ ام الحانی کے گھر سے 27 رجب دوشنبہ کے شب ہوئی۔ ام الحانی کے گھر سے مسجد حرام تک معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس بارے میں شارح بخاری علامہ محمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام الحانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت مکمل کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ عمدۃ القاری باب 11 600 پیج۔ شق صدر اور براق پر سواری۔ اللہ کے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرے ہتھیلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اس پر سوار ہوا۔ رواہ البخاری باب 2۔ مسجد حرام سے نکلنے کے بعد 3 مقامات پر نماز۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کسی جگہ نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی۔ اس کی طرف آپ کی ہجرت۔ ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور پر نماز پڑھی، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل عرض کیا، معلوم ہوا کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگا، آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی۔ دوران سفر چند مشاہدات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا،
یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور بڑھے چلے، یعنی آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ مشاہدات کی تفصیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بوڑھا جسے آپ کے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کے صرف اتنی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اسے بوڑھا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا تو اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔